قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام رضا عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، سنة من نبيه، وسنة من وليه. وأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر بالباساء والضراء. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی اللہ محمد. تمام حمد و ستائش ہے تمام کائنات کے خالق کی، اور کرم ہے، خصوصی صدقہ ہے صدیقہ طاہرہ بطول عذرا جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا محمد کی سرزمین نجف پہ علماء اور افاضل سامعین کے سامنے پھر مجلس خطاب کرنے کا موقع حاصل ہوا کہ ارشاد امام رضا علیہ السلام ہو رہا ہے کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں نہ پائی جائیں: سنت من رب ہی، سنت من نبی ہی، سنت من ولی ہی. ایک سنت اس کے رب کی سنت ہے، مومن کے رب کی سنت ہے. دوسری سنت مومن کے نبی کی سنت ہے. تیسری سنت مومن کے ولی یعنی امام کی سنت ہے. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ. اور مومن کے رب کی سنت یہ ہے کہ راز کا چھپانا. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ. اور مومن کے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اور مومن کے امام کی، مومن کے ولی کی سنت یہ ہے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کرنا. امام نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی مومن بننا چاہے اور اگر اس کے اندر یہ تینوں خصلتیں نہ ہوں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. پہلی کیا سنت ہے؟ کہا اللہ کی سنت ہے. وہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ راز کا چھپانا. کس کا؟ اپنا تو انسان چھپاتا ہے، غیروں کا راز چھپانا، دوسروں کا راز چھپانا. اسی لیے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں میں اللہ کا ایک نام ہے ستار العیوب، سب سے زیادہ عیوب کو چھپانے والا. ستار ہے اس میں مبالغہ. سب سے زیادہ چھپانے والے کا نام کیا ہے؟ بہت زیادہ چھپانے والے کا نام اللہ. کون ہے چھپانے والا؟ وہ اللہ ہے. اور یہ اللہ مومنین کے عیوب کو چھپاتا ہے، اس قدر چھپاتا ہے کہ دعا کمیل میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں: بحفظ ما یکون منی. یعنی جو یہ شاہد ہمارے یہ فرشتے جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہم افعال انجام دے دیتے ہیں کہ خدا کو بھی شرم آتی ہے، اور خدا ہمارے عیوب کو ان فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے. یعنی جو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں ان سے بھی چھپا لیتا ہے. کیوں؟ شاید میرا بندہ یہ جو گناہ کی ہے اس کی توبہ کر لے گا، ان فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو، ان فرشتوں کی بھی خبر نہ ہو. اور دیکھیے اللہ جو یہ چھپاتا ہے یہ اپنی محبت کی بنیاد پر چھپاتا ہے. میں سوال کروں کہ سب سے زیادہ انسان کو کون چاہتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کو چاہتا ہے؟ کہیں گے نہیں. کیا ایک بہن دوسرے بھائی کو چاہتی ہے، اپنے بھائی کو چاہتی ہے؟ کہا نہیں. کیا بھائی اپنے بہن کو سب سے زیادہ چاہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا
کیا اولاد اپنے والدین کو سب سے زیادہ چاہتی ہے؟ کہا نہیں. ایک جواب ہوگا، کہا سب سے زیادہ کسی کو اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کی ماں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ چاہتی ہے. اس لیے حدیث میں بھی جو جملہ آیا ہے وہ آیا کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، کہا 70 گنا زیادہ، بعض روایتوں میں 100 گنا زیادہ ماں کی محبت سے خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی 100 گنا زیادہ. اور علماء سے سنتے آیا ہوں کہ یہ 70 یا 100 جو ہے عربی میں ذاتی پر دلالت کرتا ہے، یعنی 70 کہہ دیا تو یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، 100 کہہ دیا تو یہ کثرت پر. جیسے خدا کی رزاقیت کا محدود نہیں کیا جا سکتا، جیسے خدا کی الوہیت کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی خدا کی محبت کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہا گیا کہ خدا بندے کو 100 گنا زیادہ ماں کے مقابلے میں محبت کرتا ہے. اب ذرا اس کی محبت کا اندازہ لگائیں. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے عاجز آ گئے اور سمجھ گئے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. بد دعا کر دیے، خدا اس قوم پہ عذاب نازل کر دیں. خدا نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ کچھ مدت تک ماؤں کو بانجھ کر دیا کہ جو بچے ہیں ابھی وہ جوان ہو جائیں. خدا کا رحم و کرم تو دیکھیے، خدا بچوں پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا. کہا جو ایمان لانا تھا، جن کو لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور یہاں تک کہ جو بچے تھے وہ ایک عمر تک یعنی 40 سال سے زیادہ کے ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. جناب نوح علیہ السلام کا مذاق لوگ اڑانے لگے، یہاں تک کہ جب کشتی بنانے کا حکم ہوا تو اللہ نے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کے مطابق. خدا اس پہ کتنے لوگ سوار ہوں گے؟ 80 لوگ نا. سوار ہونے دے، کشتی بننے دے. جیسے نوح علیہ السلام کشتی بنانا چاہتے بنا لینے دے. 80 لوگ سوار ہوں گے، نجات پا جائیں گے. کہا نہیں، خدا شاید ہم کو بتائے گا کہ سنو یہ کشتی ہے نجات کی، اور جو نجات دیتی ہے وہ اگر ہدایت پاتی، اس سے اگر کوئی چیز اگر کوئی چیز نجات دیتی ہے تو میرے حکم کے مطابق بنے گی. اس کا مطلب اگر کوئی 80 لوگوں کو اگر نجات دے دے تو وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. تو اگر امام کوئی قیامت تک کے لیے ہادی ہو، لوگوں کے نجات کا ذریعہ ہو، وہ کیسے لوگوں کی میٹنگ سے بن سکتا ہے؟ وہ لوگوں کی میٹنگ سے کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی خدا کا حکم ہونا چاہیے. اسی لیے تو جب حارث نے آ کے پوچھا کہ آپ نے علی کو مولا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا خدا کی جانب سے بنایا ہے، تو پیغمبر تھے نا، کہہ سکتے تھے میں نے اپنی جانب سے بنایا، لیکن نہ، پیغمبر کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے بنایا، بلکہ پیغمبر نے حارث سے کہا کہ خدا نے بنایا ہے. تو کہا اگر خدا نے بنایا ہے تو پھر مجھ پر عذاب نازل ہو. السائل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے اپنے اوپر عذاب کا سوال کیا. ابھی چند قدم دور گیا تھا کہ اس کے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا. سوال بنتا ہے نا کہ دشمن خدا تھا، دشمن مولا کائنات تھا، تو اس پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین کو شک کر دیتا، اس کے نیچے چلا جاتا زمین کے اندر حارث. یہ بھی نہیں کیا اللہ نے. اچھا آسمان سے آگ نازل کر دیتا، آگ بھی نازل نہیں کی. یہ حارث کے اوپر اللہ نے پتھر کو نازل کیوں کیا؟ عذاب کی صورت میں. کہ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ کی سی ہے. کا مطلب کہ اگر کعبہ کے دشمنوں کو اگر خدا ابابیل کے پنجوں سے پتھروں سے حملہ کرائے گا تو علی کے بھی دشمن کو پتھروں سے اللہ حملہ کرائے گا. اب غور کریں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. چنانچہ کشتی تیار ہوئی، کشتی چلنے لگی. اور جب کشتی چلنے لگی تو دیکھا جناب نوح علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا ہے اور پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے اور غرق ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے. کہا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کے پناہ لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا. اس کا مطلب نبی کو چھوڑ کے جانے والا پہاڑیوں پر ہی پناہ لیتا ہے. نبی کو چھوڑ کے جانے والا پہاڑیوں پر پناہ لیتا ہے.
یہاں تک کہ وہ پہاڑی بھی ڈوب گئی، نوح کی کشتی چلتی رہی، یہاں تک کہ جب عذاب ختم ہوا زمین پر ٹھہری، وہ 80 افراد اترے کشتی سے، اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ اور دیکھیے کشتی سے لوگوں نے نجات پائی۔ اللہ نے، رسول خدا نے ایک حدیث فرمائی، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، پس جو اس پہ سوار ہو جائے گا اس کو نجات مل جائے گی، اور جو اس سے منحرف ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کشتی، جس طریقے سے کشتی نوح پہ سارے لوگوں نے نجات پائی، ویسے جو بھی اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جائے، یعنی اہل بیت کو مان کر امام ان کے فرامین پر عمل کرتا جائے، اس کو نجات ملے گی۔ دو لفظ یہاں پہ ہے، ایک لفظ ہے مثل، ایک لفظ ہے مثل۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا مثل اہل بیتی، اس پہ دقت کریں کہ پیغمبر نے یہ کہا مثل اہل بیتی۔ عربی میں دو لفظ ہیں، مثل اور مثل۔ اگر ذات ایک جیسی ہو تو وہ مثل کہلاتے ہیں، اگر صفات ایک جیسی ہو تو مثل کہلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حدیث قدسی میں کہا یا عبدی اتینی فاجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو اپنی مثل بنا دوں گا، مثل نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے لیے لیس کمثلہ شیء، اس کے ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن جب مثل کی بات آئی تو حدیث قدسی میں کہا کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو اپنی مثل بنا دوں گا۔ مثل یعنی اپنے صفات کی مثل بنا دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ سورج پلٹانا میرا کام ہے، لیکن جب تم اطاعت کے عروج پر پہنچو گے تو تم بھی انگلیوں کے اشارہ کرو گے، سورج پلٹ آئے گا، سورج پلٹ آئے گا۔ تم چاہو گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تم چاہو گے تو ستارے تمہارے در پہ آ جائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا میرا کام ہے، لیکن تم چاہو گے تو ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دو گے۔ اب دیکھیے کشتی میں سے اترے، وہ بستی ہوئی، بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا، دیکھیے کتنی محبت کرتا، جہاں لانا چاہتا تھا اللہ کتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے۔ جب بستی تیار ہو گئی اور لوگ آباد ہو گئے تو اللہ نے جناب نوح سے کہا اے نوح بنا مٹی کے برتن۔ جبریل نے حکم خدا سنایا، مٹی کا برتن بنا شروع کیا، مٹی اکٹھا کی، اس کو برتن کی شکل دی، اس کے بعد آگ روشن کی، اس پہ برتن کو تیار کیا، پھر دھوپ اور آگ کے ذریعے برتن کو تیار کیا۔ جب برتن تیار ہو گیا، اب خود اپنے ہاتھ سے جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ اب حکم خدا ہوا، جبریل جاؤ میرے بندے نوح سے کہو مٹی کے برتن توڑنا شروع کرو۔ نوح علیہ السلام برتن، حکم خدا ہوا، شروع کیجئے توڑنا، حکم خدا ہے، 1 توڑا 2 توڑا 3 توڑا، توڑتے رہے۔ جب آخری برتن پر آئے تو کہتے ہیں اے جبریل جا کے خدا سے پوچھو، اتنی محنت سے بنایا تھا، بڑی محبت لگ رہی ہے برتنوں سے، جب تجھ کو توڑوانا ہی تھا تو بنوایا کیوں؟ حکم خدا ہوا، جبریل جاؤ میرے بندے نوح سے کہو تم بھی مٹی بھی میری پیدا کی ہوئی، تم بھی میرے پیدا کیے ہوئے، پانی بھی میرا پیدا کیا ہوا، صرف تم نے اس کو مٹی کے برتن کی شکل دی، اور آگ بھی میری پیدا کی ہوئی، سورج بھی میرا پیدا کیا ہوا، صرف تم نے اسے مٹی کے برتن میں کی شکل دے دی تو تمہیں اتنی محبت ہو گئی، تو جن کے لیے تم نے بد دعا کی تھی ان بندوں سے میں کتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اب غور کریں، یعنی خدا اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کیسے راز کو چھپاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، اور ایسا قحط کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آ کے دعا کرنے لگے۔ کون نبی؟ 1,24,000 نبیوں میں سے نبی، پھر 313 رسولوں میں رسول، اور 5 سب سے بڑے پیغمبروں میں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ وہ پیغمبر آ کے دعا کر رہا ہے یا اللہ بارش نازل کر دے، بارش ہے کہ ہو نہیں رہی۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو ایک شرف دیا تھا، وہ شرف کیا تھا کہ ڈائریکٹ خدا سے جا کے بات کیا کرتے تھے، اور خود قرآن میں اللہ نے اشارہ کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ تو باقاعدہ خدا سے کلام کیا کرتے تھے۔ پہنچ گئے کوہ طور پہ، بار الہا میری قوم بھوک اور پیاس سے مر جائے گی، قحط ہٹا دے اور بارش نازل کر دے۔ حکم خدا ہوا،
کہ جاؤ موسیٰ بارش نازل نہیں ہوگی. کیوں؟ کہا تمہاری قوم میں ایک چغلخور ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. کہا جب تک وہ اس قوم سے جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اس کا مطلب چغلخوری ایسی بیماری ہے اور ایسا گناہ ہے کہ خود تو خود پوری قوم اس عذاب میں گرفتار رہتی ہے اس کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے. اب آ کے اپنی قوم سے کہا قوم والو سنو کیا ہوا. خدا کا حکم ہے تم میں ایک چغلخور ہے جس کی وجہ سے قحط نازل ہوا ہے. یہ قحط کی مصیبت میں تم گرفتار ہو. پھر کہا جب تک خدا کا حکم ہے کہ وہ اس قوم کو چھوڑ کر جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں. سچ بتائیں جب چغلخور رہا ہوگا اس کی کیا عالم رہا ہوگا. چھوڑ کے چلا جائے قوم تو لوگ دیکھیں گے آہا اچھا یہی صاحب تھے جن کی وجہ سے ہمارے بچے مصیبتوں میں گرفتار ہوئے, یہی صاحب تھے جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے. کہا پھر نہ چھوڑ کے جائیں, حکم خدا کی بارش نہیں ہوگی. اب کیا کریں؟ اب اس عالم میں اب دل کا کرب جان سکتے کہ کیا کرب رہا ہوگا. اس نے دل میں دعا کی بار الہا اب تک جو ہوا سو ہوا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, خدا میرے گناہ کو بخش دے. اب یہ موسیٰ نے پیغام سنایا, ادھر آسمان پہ بادل چھائے بارش ہو گئی. موسیٰ کی قوم والے آئے, موسیٰ قوم سے کوئی گیا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی, تم تو کہتے ہو میں خدا سے بات کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ گئے. پہنچے کوہ طور پہ, اے خدا تم نے تو کہا تھا کہ میرے قوم میں ایک چغلخور ہے, اس کے ہونے کی وجہ سے بارش نہ ہوگی جب تک وہ قوم سے چلا نہ جائے گا. قوم سے کوئی گیا بھی نہیں, بارش بھی ہو گئی, ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے بتایا اے موسیٰ جب تم نے میرا پیغام سنایا اس میرے بندے نے جو چغلخور تھا اس نے اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کی, میں نے اسے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا اس کا نام تو بتا دے, میں کوہ طور سے جاؤں گا نیچے تو میری قوم بنی اسرائیل مجھ سے پوچھے گی, کم سے کم اس کا نام تو بتا دے. دیکھیے خدا کس طرح اپنے بندے کے عیوب کو چھپاتا ہے. واقعاً وہ ستار العیوب ہے, کس طریقے سے عیوب کو چھپاتا ہے. جیسے موسیٰ نے کہا اے خدا اس کا نام تو بتا دے, وہ کون ہے جو چغلخور تھا. فوراً خدا نے کہا جب وہ میرا گنہگار بندہ تھا تب تو میں نے اس کا نام بتایا نہیں, اب تو میرا مقرب بندہ ہو گیا ہے, اب اس کا نام میں کیسے بتا دوں, اب میں اس کا نام کیسے بتا دوں. خدا ستار العیوب ہے, سب سے زیادہ عیوب کو چھپاتا ہے. بس مومن کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو عیوب کو چھپائے. دوسری سنت کیا ہے؟ فمدارات الناس, نبی کی سنت ہے. کیا؟ لوگوں کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. وقت نہیں ہے کہ پیغمبر کو واقعات شمار کیے جائیں جو پیغمبر نے لوگوں کی برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دیا. پتھر مارے جا رہے ہیں, پاگل کہے جا رہے ہیں, مجنوں کہے جا رہے ہیں, شاعر کہے جا رہے ہیں, لیکن پیغمبر راستے سے گزر جاتے ہیں. مدینے میں آ گئے, مدینے میں تو غلبہ ہے, گڑیا کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے. ایک یہودی راستے میں کانٹا بچھا دیا کرتا تھا پیغمبر کے, اور ایسا کانٹا کہ پیغمبر کے پیر میں جب چبھتا تھا تو پیغمبر کا پیر اس کانٹے کے زہر کی وجہ سے نیلا ہو جاتا تھا. پیغمبر کانٹے کو نکالتے تھے اور چلے جاتے تھے, اور اصحاب آستین چڑھا لیتے تھے. کئیوں تو گھر سے گھسیٹ کے لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کی حکمت عملی نہیں جانتے. پیغمبر کہتے تھے کوئی بات نہیں چلو, چلے جاتے تھے. جب کسی دن کانٹا نہیں ملتا تھا تو پیغمبر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتا تھا, پیغمبر کے اوپر اجریاں ڈالتا تھا. چنانچہ جتنی مصیبتیں ہو سکتی تھی وہ یہودی دیتا تھا. پیغمبر راستے سے گزر جاتے, کچھ نہیں کہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ پیغمبر گزرے اصحاب کے ساتھ, راستے میں نہ کانٹے بچھائے گئے, نہ اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, نہ اجریاں ڈالی گئی. پیغمبر نے کہا اپنے صاحب کو بولا کہ وہ میرا بھائی کہاں ہے جو میرے ساتھ یہ فعل انجام دیتا تھا. یا رسول اللہ وہ بھائی ہے آپ کا, اس نے تو آپ کے ساتھ ایسے افعال انجام دیے. ہاں بھائی وہ میرا بھائی ہے, کہاں ہے وہ؟ کہا رسول اللہ سنا وہ بیمار ہے, چلو میں اس کی عیادت کرنے جاتا ہوں. دروازے پر گئے, دق الباب کیا, اس کی بیوی آئی. کون؟ میں محمد ابن عبداللہ. واقعا دیکھیے پیغمبر کس اخلاق کی منزل پر فائز ہیں. اللہ نے کہا نا انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. پیغمبر کہہ سکتے تھے میں محمد رسول اللہ ہوں, لیکن نہ, پیغمبر نے کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں. کیوں؟ شاید پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس گھر والے مجھے محمد رسول اللہ مانتے تو میرے اوپر کوڑا کرکٹ کیوں پھینکتے. پیغمبر نے کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں. کیوں آئے ہیں؟ سنا کہ آپ کے شوہر کی طبیعت خراب, ان کی عیادت کرنے کو آئے ہیں. رکیے دروازے پر. گئی شوہر کے پاس. سنتے ہو کیا ہوا؟
ارے نہیں، جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا رسول ہے، کہتا ہے جو میں اسلام لایا ہوں، ہاں تو کب وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، کس لیے؟ آپ کی عیادت کرنے کے لیے. کہاں عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اب ایک دم خاموش، چہرے پہ شرمندگی نمودار، کرے تو کیا کرے، ندامت کے آثار نمودار، کرے تو کیا کرے. چنانچہ اس نے کہا کہ اگر دروازے سے باہر کر دوں عرب کی شان نہیں، دروازہ کھول دوں کون سا چہرہ دکھاؤں. بلایا، کہا اپنی بیوی سے کہ میرے چہرے پہ کپڑا باندھو. بلاؤ ان کو. پیغمبر آ گئے اصحاب کے ساتھ، اس کے سرانے بیٹھے. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے اب تو سدھر جاؤ، خدا نے دکھایا نہ اسے. اتنا تو کہہ ہی سکتے تھے، لیکن نہ، پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. بس ایک جملہ کہا بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے دیر میں معلوم ہوا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی تمہاری عیادت کرنے کو آ جاتا ہوں. جیسے ہی پیغمبر کا اخلاق سنا، ارے میں نے ان کے ساتھ کیا کیا افعال انجام دیے، اور یہ پیغمبر ایسے افعال انجام دیتے. کہتا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. دیکھیے پیغمبر کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نہیں ہے پیغمبر، نہیں بھیجا ہم نے پیغمبر کو مگر عالمین کے لیے رحمت. دیکھیے کس طریقے سے رحمت کے ساتھ پیش آ رہے. پیغمبر نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، دیر میں آیا عیادت کرنے کے لیے، پہلے پتہ ہوتا تو میں پہلے آ جاتا. اس نے کہا پیغمبر سے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. گویا وہ یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کلمہ پڑھنے کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ دروازے میں پیغمبر کہہ چکے تھے میں محمد ابن عبداللہ ہوں. وہ بھی کہتا اے محمد ابن عبداللہ مجھے معاف کر دیجئے. اس نے کلمہ پڑھا. اگر ان واقعات کو تاریخ داں اور تاریخ لکھنے والے اگر مورخین پڑھتے تو کہتے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ محمد والے محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے. اور ایک جملہ میں یہاں پہ کہتا چلوں اپنے استاد محترم مرحوم علامہ سید تقی الحدیث تابصرہ کا، کہ پیغمبر اسلام سے میں کہوں گا کہ ان کا جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے میں کہوں پیغمبر راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے آپ کے اوپر، راستہ بدل دیجئے. اسی راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ مثلا ادھر سے شوکت بھائی کی مجھے آنا ہے سکن میں، تبریز بھائی کے سکن میں آنا ہے، پریشانی ہے اس راستے سے تو میں گھوم کے ادھر سے آؤں گا. بھائی 10 منٹ کی جگہ 20 منٹ میں پہنچوں گا. راستہ تو بدل سکتے تھے نا. پیغمبر آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ تو شاید پیغمبر ہم کو بتائیں گے کہ سنو میں ہوں پیغمبر اسلام، میں دنیا والوں کا راستہ بدلنے آیا ہوں، اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں. اگر اپنا راستہ بدل دیتا کل تو آج یہ مسلمان نہیں ہوتا. آج کل میں نے راستہ نہ بدل کے اس کا یہودی کا راستہ میں نے بدل کے آج اس کو جنت کی طرف لے کر آ گیا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو یہ سنت ہے. تو یہ سنت ہے رسول کی، لوگوں کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. مومن کے اندر یہ صفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جان لیجئے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کثرت صلاۃ مت دیکھو، کثرت صوم مت دیکھو. دیکھو وعدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے کہ نہیں، امانت دی جاتی ہے تو امانت داری کرتا ہے کہ نہیں، جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے کہ نہیں. یہ معصومین نے الگ الگ جگہ مومن کی نشانیاں بتائیں. اس میں کثرت صلاۃ مت دیکھو. کثرت صلاۃ دیکھو گے تو بہت دھوکے میں آ جاؤ گے. شیطان کا سجدہ کچھ کم تھا، آپ غور کریں. اور اس کے علاوہ جناب مسلم شہید ہوئی. جناب مسلم شہید نہ ہوتے تو کیا امام حسین شہید ہوتے؟ ٹھیک ہے خدا کی قدرت میں اور خدا کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، خدا نے تقدیر میں لکھا تھا. لیکن ایک ظاہری طور پر دیکھیں کہ اگر جناب مسلم شہید نہ ہوتے تو کیا امام حسین شہید ہوتے؟ کیا کوفے کا وہی منظر ہوتا جو ابن زیاد کے آنے کے بعد مسلم کو شہید کرنے کے بعد تھا؟ کیا یہ ساری مصیبتیں کیسے آئیں؟ کہا جب ابن زیاد آ گیا کوفے میں اور کسی طریقے سے معلوم نہ کر سکا کہ کون ہے، کس گھر میں جناب مسلم موجود ہے. چنانچہ اس نے ایک شخص ماکل نامی شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم جا کے پتہ کرو کہ جناب مسلم کہاں ہیں. اور اس کے ہاتھوں میں 3000 درہم دیا، کہا جا کے پتہ کرو مسلم کہاں ہیں. یہ آ گیا مسجد کوفہ میں اور وہ نماز، وہ روزہ، وہ عبادت کر رہا ہے کہ اچھا کیونکہ اس زمانے میں شیعان علی کی علامت ہی یہ تھی کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے میں سب سے آگے وہ ہوں گے. اب غور کریں اس زمانے کی علامت، یعنی آج بھی وہی علامت ہونی چاہیے اگر کوئی ایک شیعہ ہے تو. چنانچہ وہ عبادت کرنے لگا اور وہ لاکھ پہ سجدے پہ سجدہ اور روزے پہ روزہ، عبادت پہ عبادت، مسجد سے نکل ہی نہیں رہا. گھنٹوں گھنٹہ، صبح گیا دوپہر گیا، شام رات میں گیا تو صبح. نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ کون سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اس نے دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. پاس گیا ان کے، جا کہتا کہ میں شام سے آیا ہوں
اور میرے پاس مال محمد سے خمس کا پیسہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ مسلم جہاں میں مسلم نائب امام حسین بن کے آئے ہیں, امام حسین کے معتمد بن کے آئے ہیں, تو میں ان کے ہاتھ پہ یہ پیسہ رکھوں گا اور بیعت کروں گا اور میں چلا جاؤں گا. مسلم بن اوسجا نے نہیں بتایا. پھر یہ اپنی عبادت پہ لگ گیا. اتنی عبادتیں کی کہ آخر مسلم بن اوسجا کو یقین ہو گیا کہ یہ شیعہ علی میں سے. اٹھایا اس کو لے کر آیا جب مسلم اوسجا ہانی کے گھر, اور اس نے جامع مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور 3000 درہم رکھا اور سیدھے ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جا کے کہتا ہے کہ مسلم ہانی کے گھر موجود ہے, ان کو پکڑ لو. ہانی کے گھر ان کو پکڑ لو. ہانی کو بلایا گیا, ہانی کو شہید کیا گیا. مسلم در بدر پھرے. اس کے بعد جناب مسلم کی شہادت ہوئی. امام حسین تک خبر نہ پہنچی. امام حسین راستے میں میور نے گھیرا, کربلا لے کے چلا آیا, امام حسین کو میور لے کے چلا آیا. یہ ساری مصیبتیں. ایک سوال, کس کی وجہ سے آئی؟ کس کی وجہ سے دھوکہ کھایا گیا؟ کا نماز کی وجہ سے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ کسی کی نماز روزہ مت دیکھو. دیکھنا ہو تو دیکھو کہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے کہ نہیں, جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے کہ نہیں, جب امانت دی جاتی ہے تو اس میں امانت داری کرتا ہے یا نہیں. یہی امام نے بھی فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں نہ پائی جائے. پہلی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے کہ راز کا چھپانا, اپنا نہیں غیروں کا. دوسری سنت کیا ہے؟ رسول کی سنت, نبی کی کیا ہے وہ؟ لوگوں کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. تیسری سنت ہے, کون سی سنت ہے وہ؟ کا مصیبتوں میں صبر کرنا. کا اس سے زیادہ صبر کیا ہوگا کہ امام حسن اسلام نے بھی ارشاد فرما دیا, لا یومک کا یومک, لا یومک کا یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھیا ابا عبداللہ الحسین, یہ دن وہ دن نہیں ہے جیسا آپ کا دن ہوگا. مولا وہ کون سا, کس جگہ امام نے فرمایا؟ کہا جب امام کو جودہ بنت اشعث نے زہر دیا اور امام کا جگر تشت طلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر رہا تھا, امام حسین بے قرار ہو کے رونے لگے. امام حسین سے امام حسن نے فرمایا, لا یومک کا یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھیا حسین مت رو اس طریقے سے, آج کا دن اس طریقے کا دن نہیں ہے. ہاں زادارو, امام حسین نے کس طریقے سے مصیبتوں میں صبر کیا ہے, یہ مومن ہونے کی علامت ہے. ہاں زادارو, کس طریقے سے صبر کیا. کڑیل جوان آ کے کھڑا ہے, بابا چند قطرے آپ مل جائے تو میں بتاؤں کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں. حسین اتنے مجبور ہے کہ پانی نہیں دے سکتے. حسین نے کیسے صبر کیا ہے. کڑیل جوان آواز دے رہا ہے, بابا آپ آئیے نہیں, بس وہیں سے سلام کا جواب دیجئے. حسین کوئی باپ وہ منظر نہ دیکھے. حسین نے کیا دیکھا کہ اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ہے. حسین بزانو کے بل ہوئے, کوئی کتنا صبر کیا ہے امام نے, زانو کے بل ہوئے علی اکبر کی برچھی سے, علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا. امام حسین کی مصیبت دیکھنا ہے, اپنے جوان سے بھائی کے بازو کو اٹھایا ہے اور عباس کے قریب پہنچ کے خون سے آنکھوں کے خون کو صاف کیا ہے. اے بھیا اتنا مجبور ہوں, بس مجھے بھائی کہہ کے پکار دو. امام حسین کی مصیبت, قاسم آواز دے رہے ہیں اور امام حسین قاسم کے لاشیں تک نہ پہنچے, یہاں تک کہ لاش پامال ہو گیا. امام نے کہا ہے میں غریب ہو گیا کہ میرا بھتیجا مجھے بلا رہا تھا اور میں اس کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکا, اس کے قریب نہ پہنچ سکا. لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود امام حسین نے کہیں بھی اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ جب انسان مصیبتوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے وطن والوں کو یاد کرتا ہے, اپنے شیعوں کو یاد کرتا ہے, اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے. اکبر کے سینے سے برچھی کی نہیں نکالی, امام حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا. علی قاسم کے ٹکڑے لاشوں کو اٹھایا, یاد نہیں کیا. عباس کے کٹے بازو کو اٹھایا, امام نے ہم کو اور آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو کہتے شیعتی مائن شریف تم مازبر فذکرونی اور سمیتن بے غریبین اور شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی کیف استسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, جب بھی کسی شہید کی شہادت کی خبر سننا تو مجھ پر ندبہ کر لینا. اے میرے شیعوں, کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور لوگ
انکار کر رہے تھے، مولا کیسے پانی مانگ رہے تھے۔ روایت کہتی ہے امام نے علی اصغر کو لیا، کہا تم سمجھتے ہو اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو اصغر کو میں زمین پہ رکھ دیتا ہوں۔ اور جب زمین پہ رکھ دیا اور اس کے بعد امام نے کہا اب تو پانی پلا دو۔ اب اصغر کی حالت کیسی ہے؟ امام کہتے ہیں اما ترونا کیف یتلذا، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرا علی اصغر کیسے تڑپ رہا ہے؟ امام کو حالت نہ دیکھی گئی، اٹھا لیا۔ کیسی حالت اصغر کی ہو گئی؟ کہا جب تک آغوش امام میں تھے اصغر کے ہاتھ و پیر چل رہے تھے، ہاتھوں پیر میں جنبش تھی، اور جیسے ہی آغوش امام حسین میں آئے زمین کربلا کے بعد تو صرف منہ کھلتے تھے، منہ بند ہوتے تھے۔ کہا یہ کس کی حالت ہے؟ کہا جب آپ سمندر سے مچھلی کو نکالیں گے تو اپنی طاقت بھر جب زمین پر آتی ہے تو وہ اچھلتی ہے، اچھلنے کے بعد جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پانی نہیں ملے گا تو وہ صرف منہ کھولتی ہے اور بند ہوتی ہے۔ ارے یہی حالت اصغر کی تھی۔ حسین تڑپ گئے، آغوش میں لیا، اے میرے لال تم بھی تو فرزند خدا، حجت خدا کے فرزند ہو، اے میرے لال اپنی حجت تمام کر دو۔ سوکھی ہوئی زبان کو پھپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ فوج عسکریہ رونے لگی، ہرملا کا تیر چلا علی اصغر کے گلے میں، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اصغر کے گلے سے شعبہ حسین نے تیر نکالا، بس حسین مقتل کی طرف چلے۔ آخری جملہ اور ختم و دعا، مقتل سے خیمے کی طرف چلے۔ میرا ایک سوال ہے بس کہ حسین کا علی اصغر کو خیمے سے مقتل کی طرف لے کے آنا زیادہ سخت تھا یا مقتل سے اصغر کا لاشا خیمے میں لے کے جانا زیادہ مشکل تھا؟ کہا کہ حسین کا مقتل سے علی اصغر کو خیمے میں لے جانا مشکل تھا۔ کہا کیوں؟ کہا جب خیمے سے لے کے چلے تھے تو رباب سے کہا تھا میرا لال پیاسا ہے، لاؤ میں اس کو پانی پلا دوں، لیکن اب جو جا رہے ہیں تو کون سا چہرہ رباب کو دکھائیں گے؟ ارے یہی تو وجہ ہے کہ حسین پہ یہ شدت طاری تھی۔ حسین آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہوتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے رب قضائے ہی و تسلیما لامرہ۔ ارے دروازے پر پہنچے، خیمے پہ پہنچے، ارے جیسے ہی در خیمے پہ پہنچے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا اصغر کو سیراب کرائے، میں پیاسی رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔